بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ونشهد أن لا إله إلا الله، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، دینی بھائیوں، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ مبارک مجلس جو قصیم کے علاقے قبا کے مقام منعقد کی جا رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے اور آپ کے اس مجلس کو مبارک مجلس قرار دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس میں حاضر ہونے والے، اس مجلس کو منعقد کرنے والے، اس مجلس کے لیے اپنا وقت یا اپنا مال
یا اپنی محنت دینے والے سب لوگوں کی اس کوششوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے اس مجلس کو جس مقصد کے لیے منعقد کیا ہے انہیں ان کے مقصد میں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے۔ ساتھیوں، آج شعبان 1427 کی 27ویں تاریخ ہے۔ چند دنوں ہی میں رمضان المبارک کا وہ عظیم مہینہ ہمارے اور آپ کے اوپر سایہ فگن ہونے والا ہے، جس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی سب سے افضل، اپنی سب سے مبارک کتاب، اپنے سب سے افضل نبی اور سال بھر کی سب سے افضل رات کے اندر نازل فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کے ایک مشہور صحابی حضرت واثلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں، یہ حدیث مسند احمد کے اندر صحیح سند سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر جو صحیفے نازل ہوئے وہ رمضان المبارک کی پہلی رات میں نازل کیے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جب تورات نازل کی گئی تو وہ رمضان المبارک کی 7ویں رات تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جب انجیل نازل کی گئی تو وہ رمضان المبارک کی 14ویں رات تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر جب زبور نازل کی گئی تو وہ رمضان المبارک کی 19ویں رات تھی، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل کیا گیا تو وہ رمضان المبارک کی 25ویں رات تھی، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں جو وتر اور طاق راتیں ہوا کرتی ہیں ان میں سے ایک رات تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کو اس کا قدر بابرکت قرار دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس مبارک مہینے کا اہتمام کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سال بھر کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 وقتہ نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کا کفارہ ہے، بشرطے کہ انسان گناہ کبیرہ سے بچتا رہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے میں 3 یا 4 ایسی خاصیت رکھی ہے جو کسی دوسرے مہینے میں نہیں رکھی۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کی آمد پر جنت کے 8 دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی آمد پر جہنم کے 7 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے کی آمد پر شیطان اور سرکش جنوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی مبارک رات رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بھی افضل ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قدر فضل اس مبارک مہینے پر ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں۔ امام نسائی رحمہ اللہ اسے اپنی کتاب السنن کے اندر نقل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خوشخبری دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگو،
اتاکم شہر رمضان، اے لوگو رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا، رمضان المبارک کا مہینہ پہنچ آیا ہے۔ اس مبارک مہینے کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور پورے مہینے کوئی دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سرکش شیطانوں کو جکڑ دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ایک ایسی رات رکھی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات کے خیر اور بھلائی سے محروم رہ گیا وہ شخص کبھی بھی کامیاب اور فلاح نہیں پا سکتا۔ اس لیے ساتھیوں، اس مبارک مہینے کی آمد پر ایک مسلمان جس قدر خوش ہو اسے خوش ہونے کا حق حاصل ہے۔ آخر اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ دیکھتے ہیں کہ مسلمان پورے دن بھوک اور پیاس برداشت کرتے ہوئے گزار دیتے ہیں، ان کے ہونٹ سوکھے ہیں۔ خاص طور پر ہمارے وہ بھائی جو محنت کا کام کرتے ہیں وہ کس قدر تکلیف اور پریشانی برداشت کرتے ہیں، انہیں دیکھ کر کے کس قدر ایک مسلمان کو خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس مبارک مہینے کی آمد پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمان جوک در جوک مسجد کی طرف بڑھتا جاتا ہے۔ مسلمان جس قدر مسجد طرف اس مبارک مہینے میں رخ کرتا ہے کسی دوسرے مبارک مہینے میں نہیں کرتا۔ اس مبارک مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ مساجد کے اندر کوئی شخص کسی کنارے قرآن لے کر کے بیٹھا پڑھ رہا ہے، کوئی شخص کسی کنارے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہے۔ آخر یہ کیوں ہے؟ اس مبارک مہینے کی خیرات اور برکات حاصل کرنے کے لیے ہے۔ لیکن ساتھیوں، جہاں پر ہمیں اور آپ کو اس مبارک مہینے کی آمد پر خوشی حاصل ہوتی ہے وہیں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایسی حدیثیں ہیں جن کو پڑھ لینے کے بعد ایک وہ مسلمان جس کے دل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان رکھا ہے اور جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ مسلمان تھوڑی دیر کے لیے جھجک ہی نہیں جاتا بلکہ اس کی روح کانپ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مستدرک حاکم میں حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا آپ نے کہا آمین، پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز جو ایک انوکھا طرز تھا اسے دیکھ کر کے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آخر آج آپ بار بار جو آمین کہہ رہے تھے اس کا کیا سبب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اسباب کو بیان کرتے ہوئے آپ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہمارے پاس حضرت جبرائیل ابھی تشریف لے آئے اور مجھ سے عرض کیا کہ جو شخص رمضان المبارک کا مہینہ پا لے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ کرا لے، اللہ تعالیٰ اسے اس مہینے میں کامیاب نہ کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس مہینے میں نیک بخت نہ بنائے تو وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمین۔ ذرا غور کریں کہ آخر اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ اس مبارک مہینے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اور اس کی خیرات اور برکات سے محروم رہتے ہیں۔ آخر اس محرومیت کی وجہ کیا ہے؟ اس محرومیت کا سبب کیا ہے؟ ہم آپ روزہ رکھتے ہیں، کیا ہمیں اور آپ کو اس کی خواہش نہیں کہ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ قبول کرے؟ ہم اور آپ تراویح پڑھتے ہیں، کیا ہمیں اور ہماری آپ کی یہ خواہش نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری تراویح کو قبول کرے؟ کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر غور نہیں کیا جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم
اور دیگر کتب حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو شخص رمضان المبارک کا روزہ ایمان کی حالت میں ایمان رکھتے ہوئے اور ثواب کی نیت سے رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور جو شخص اس مبارک مہینے کے اندر تراویح کو ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ آیا آپ کی یہ خواہش نہیں ہے؟ یقیناً خواہش ہے، ہر مومن کی یہ خواہش ہے۔ آپ اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنے جاتے ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس مبارک مہینے میں بیت اللہ شریف کی زیارت کر لے، اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جیسا کہ صحیح بخاری شریف کے اندر ہے کہ اس مبارک مہینے میں عمرہ کرنے کا وہ اجر ہے گویا کوئی شخص میرے ساتھ حج کر رہا ہے۔ اگر کسی شخص کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کا ثواب اگر مل جائے، بھلا بتائیے حج کرنے کی سعادت مل جائے تو اس سے بڑی بدنیک بختی انسان کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے؟ آیا ہم میں سے ہر شخص کی یہ خواہش ہے کہ خواہش نہیں ہے؟ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ خواہش ہماری اور آپ کی کیسے پوری ہوگی، یہ کب پوری ہوگی؟ اس لیے ساتھیوں یہ سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اور آپ یہ غور کریں کہ ہماری یہ عبادت جو ہے، ہماری یہ نیکی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کس طریقے سے قبول کر لی جائے۔ یہ بہادری نہیں ہے کہ انسان کوئی عمل کرے، یہ بہادری نہیں ہے، بہادری یہ ہے کہ انسان کا ایسا عمل ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جائے۔ ورنہ یہ سوچئے کہ اس وقت بھی دنیا میں بعض باطل فرقے والے، بعض گمراہ جماعت والے، بعض غلط مذہب والے اس قدر محنت کرتے ہیں کہ اتنی محنت آپ نہیں کرتے، لیکن کیا ان کا یہ عمل جو کر رہے ہیں اور اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہیں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس عمل کو قبول فرمائے گا؟ ہرگز قبول نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قبولیت کے جو شرائط ہیں ان شرطوں کو انہوں نے پورا نہیں کیا ہے، قبولیت کے جو شرائط انہوں نے اسے پورا نہیں کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا گزر ایک بار شام سے ہوتا ہے، شام کے علاقے سے ہوتا ہے، ایک کنیسہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے پادری کو بلاتے ہیں، اس کے پادری کو بلا کر کے اسے دیکھ کر کے رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا اے امیر المومنین آخر رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا رونے کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کو راضی کرنے کے لیے یہ شخص اس قدر محنت کرتا ہے حتیٰ کہ بعض لوگ اپنے آپ کو چھت کے سے الٹے لٹکا کر کے صرف اللہ کے لیے ذکر میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، لیکن ان کی یہ ساری محنت اللہ تبارک و تعالیٰ رائے گا اور ہباء منصورہ کر دے گا اور انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ ساتھیوں آخر کیوں؟ اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا جو صحیح راستہ ہے وہ راستہ انہوں نے اختیار نہیں کیا، جو صحیح طریقہ ہے وہ طریقہ انہوں نے اختیار نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ عمل نیک نہ ہو، اور کوئی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب کہ وہ عمل اخلاص سے نہ کیا جائے، اور کوئی عمل نیک اور اخلاص کا اس وقت تک قبول نہیں کرتا جب کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق وہ عمل نہ ہو۔ تو عمل کا نیک ہونا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے، شرط یہ ہے کہ وہ عمل ان شرائط کے اوپر پورا اترے جن شرائط کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ان عمل کو قبول کر رہا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے کی قبولیت کے کچھ شرائط رکھے ہیں، ان شرائط کے اوپر سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے، سب سے پہلے ہمیں غور کرنا چاہیے۔ سوچیں کہ ہم اور آپ اس چیز سے کس قدر غفلت میں ہیں۔ امام ابن رجب رحمہ اللہ اپنی کتاب لطائف المعارف میں نقل کرتے ہیں کہ سلف عمل سے زیادہ اس بات کے خواہش مند رہا کرتے تھے کہ ان کا یہ عمل کب سے قبول کیا جائے۔
اسی لیے سلف کے بارے میں نقل کیا ہے کہ بہت سے سلف 6 مہینے تک تو یہ دعا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں رمضان المبارک تک پہنچا دے، اور رمضان المبارک کا مہینہ جب گزر جاتا تھا تو 6 مہینے تک وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مہینے کی عبادت کو قبول کر لے۔ آخر ہم نے کبھی اس پر توجہ دی؟ میرے اپنے ناقص علم کے مطابق ساتھیوں، رمضان المبارک کی عبادت، اس کے روزے قبول ہونے کے لیے 3 شرطیں بڑی اہم ہیں۔ 3 بڑی اہم شرط ہیں۔ اگر ان شرطوں کو ہم نے پورا نہیں کیا تو ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اگر ان شرطوں کو ہم نے پورا نہیں کیا تو یہ روزے اور یہ تراویح ہمارے گناہوں کے کفارے نہیں ہے۔ اگر ان شرطوں کو ہم نے پورا نہیں کیا تو یہ روزہ ہمارے لیے دلیل بننے کے بجائے کہیں ہمارے خلاف دلیل نہ بن جائے۔ ان 3 شرطوں کو پورا کرنا بہت اہم ہے، اور اس کی تفصیل آج سے چند سال پہلے ہم نے بریدہ کے اندر صفرہ میں جو پروگرام ہوا تھا اس کے اندر رمضان سے ہم کیسے مستفید ہوں، وہ آئیڈیو اور ویڈیو دونوں شکل میں موجود ہے بازار میں یا مکاتب دعویٰ کے اندر، اسے دے کر کے آپ لوگ لے کر تفسیر اس کی معلوم کر لیں کہ رمضان المبارک سے ہم کس طریقے سے مستفید ہوں۔ یہاں آج میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے، بلکہ بڑے اختصار کے ساتھ رکھتا ہوں۔ دیکھیے، پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا روزہ ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ ہماری اور آپ کی تراویح ایمان کی حالت میں ہونا چاہیے۔ مطلب کیا ہے ایمان کا؟ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا اور آپ کا یہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ فریضہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کے اس فریضے کو نہیں ادا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر سزا دے گا اور عذاب دے گا۔ روزہ چھوڑنے کی کیا سزا ہے؟ کسی بھائی کو معلوم ہے؟ کوئی بتا سکتا؟ روزہ چھوڑنے کی سزا کیا ہے؟ میں سزا پوچھ رہا ہوں روزہ چھوڑنے کی، جس بھائی کو معلوم ہو وہ ہاتھ اٹھائے۔ روزہ چھوڑنے کی، اگر کوئی آدمی رمضان کا روزہ نہ رکھے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کسی کو نہیں معلوم؟ معلوم ہے، لیکن جب میں ابھی کہوں گا تو کہیں گے ہاں یہ تو مولوی صاحب نے پہلے مجھے بتایا، مجھے تو معلوم تھا۔ معلوم ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سنن ابن ماجہ کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کچھ فرشتے آئے اور آپ کو لے کر کے چلے، کچھ دور لے کر کے گئے تو بعد ایسے لوگوں کو دکھایا گیا جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، جنہیں الٹا لٹکا دیا گیا ہے، اور ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے، ان کے جبڑوں کو پھاڑا جا رہا ہے۔ ایک طرف پھاڑ کر کے ان کی گدی تک لایا جاتا ہے اور پھر دوسری طرف پھاڑنا شروع کرتا ہے فرشتہ، تو یہ طرف برابر ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس طرف آتا ہے پھاڑنے کے لیے۔ آخر سنا نہیں سنا اس حدیث کو؟ سنا ہے نا، لیکن یاد نہیں تھی۔ ہاں تو ذرا سوچئے یہ کن لوگوں کو سزا دی جا رہی تھی؟ آپ نے جب فرشتے سے پوچھا تو فرشتے نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو وقت ہونے سے پہلے روزہ افطار کر دیا کرتے تھے۔ تو بھلا بتائیے، جو لوگ وقت ہونے سے پہلے روزے کو افطار کر دیں، دل بھر بھوکے اور پیاسے رہیں، ان کی یہ سزا ہے، تو جو شخص سرے سے روزہ رکھتا ہی نہ انہیں کیا سزا ملنے والی؟ اور یہ سزا عالم برزخ کے اندر ہے، قیامت حشر میں نہیں ہے، قیامت میں نہیں ہے، جہنم میں نہیں ہے۔ کہاں پر ہے؟ عالم برزخ کے اندر ہے۔ تو چہ جائے کہ جہنم میں انہیں کس قسم کا عذاب ملنے والا ہے۔ تو سوچنے کی بات ہے، یہ ایمان ہونا چاہیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا احکم الحاکمین کا فریضہ ہے، یہ اس رب کا فریضہ ہے جس نے ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے اسباب بھی دیے ہیں۔ ہماری رگوں میں جو خون دوڑ رہا ہے کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا ہے۔ جس آنکھ سے دیکھتے ہیں کس کی آنکھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہے۔ جس پیر چلتے ہیں کس کے؟ حتیٰ کہ جس زمین کے اوپر ہم رہتے ہیں کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی۔ اگر اللہ تبارک و تعالی اس نعمت کو ہم سے چھین لے جائے، اس نعمت کو ہم سے چھین لے، تو کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے آنکھ سے محروم رکھا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اور کوئی دولت انہیں آنکھ نہیں دے پا رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جنہیں اللہ نے کان سے محروم کر دیا ہے، دنیا
انسان نہیں بنا پا رہی. کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپاہج بنا دیا ہے, وہ چلتے ہیں, چلنے کی طاقت نہیں رکھتے. دنیا کی کوئی طاقت ان کے اس اپاہج پنا کو دور نہیں کر پا رہی ہے. بات صحیح نہیں؟ بات صحیح ہے. اگر ان چیز کا مشاہدہ کرنا ہو تو ہاسپٹلوں کی زیارت کیا کرو. واللہ کتنے ایسے لوگ ہاسپٹل میں ہیں جو 1 سال نہیں, 2 سال نہیں, بلکہ 20 سال سے اسی سفید چارپائی کے اوپر لیٹے ہوئے. آخر آپ کو اللہ کی نعمت ملی کہ نہیں ملی؟ ہے نا اللہ کی نعمت؟ تو یہ سوچ کر کے جس نے اس قدر ہمیں نعمتیں دی ہیں, اس ذات کا حکم ہے, اس لیے اس ذات کا حکم بجا لانا ضروری ہے. یہ ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان کی حالت میں بندہ روزہ رکھے. اور دوسری شرط کیا ہے؟ ثواب کی نیت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس روزے کا کتنا ثواب رکھا ہے. ایک روزہ رکھنے کا کتنا بڑا ثواب ہے, کوئی بھائی بتا سکتے ہیں؟ جی کسی بھائی کو معلوم ہے؟ جی ارے بھائی معلوم تو ہونی چاہیے یہ چیزیں, تبھی تو رمضان کے روزے کی فضیلت حاصل ہوگی. اس روزے کی کیا فضیلت ہے اس بھائی کو نہیں معلوم؟ ہاتھ اٹھائے کسی کو معلوم ہو تو. اور اگر پوچھ لیا جائے کہ سلمان خان کی تازی فلم کون آئی ہے تو شاید کوئی ایسا نہ ہو جو نہ بتا پائے. اور ایک ہمارے بھائی نے پتہ نہیں کہاں میرا پروگرام تھا, تو مذاق کرنے کے لیے, لوگ جو ہے اپنی بدبختی سے باز نہیں آتے, مذاق کرنے کے لیے میں کیا جانوں سلمان خان کون ہے, واللہ مجھے نہیں معلوم تھا, مجھے نہیں معلوم تھا کون ہے سلمان خان. جو سوال جواب کی جو کاغذ ہوتے ہیں نا, اس میں لکھ کر کے بھیجا کہ سلمان خان کی نئی فلم کون سی آئی ہوئی. مذاق کرنے کے اللہ جو ہے انہیں ہدایت ہے کہ نہیں. تو اگر پوچھا جائے ابھی کہ کون سی فلم ہے, بہت سے لوگ بتا دیں گے, لیکن ایک روزے کا ثواب کتنا بڑا ہے بھلا بتائیے, کتنا بڑا ہے. ایک آدمی کوئی بتائے, مولوی صاحب کے علاوہ, مولوی صاحب لوگوں کے علاوہ کوئی بتائے. ساتھیوں نہیں معلوم ہے؟ معلوم ہے لیکن یاد نہیں ہے. معلوم ہے لیکن یاد نہیں ہے. صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو سعید خدری کی روایت ہے, واللہ ذرا سنیں کہ ہم لوگ کس قدر غفلت میں ہیں. پورا سال گزر جاتا ہے لیکن ہم روزہ نہیں رکھ پاتے. پورا سال گزر جاتا ہے. کتنے ہمارے ایسے بھائی ہیں, اور یہ بڑی خوشی ہوگی کہ یہاں پر جو لوگ ہیں وہ سارے روزہ رکھتے ہوں, نفلی روزہ بھی, لیکن جو حالات ہمارے ہیں, کتنے ایسے بھائی ہیں کہ اگر رمضان المبارک کا کوئی روزہ ان کی کسی مجبوری سے چھوٹ جاتی ہے تو سال گزر جاتا ہے لیکن روزہ رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. کتنی ہماری ایسی بہنیں ہیں جو سال گزر جاتا ہے, رمضان المبارک میں ان کا جو روزہ چھوٹا اسے وہ پورا نہیں کر پاتی. کیوں؟ اس لیے کہ اس پر ایمان نہیں ہے. حساب لگائیں, اس پر ایمان نہیں ہے. اگر ایمان ہوتا کہ یہ اللہ رب العالمین کا فریضہ ہے تو اسے کبھی بھی نہ چھوڑ دے, اسے پورا کرنے کی کوشش کرتے. واللہ جب تک پورا نہ ہو جائے اس وقت تک انسان کو چین نہیں ملتا. اگر یہ ایمان ہو ہمارا اور آپ کا, ہم میں کا ہر شخص دعویٰ کرتا ہے کہ ہاں ہمارا ایمان اس کے اوپر ہے, لیکن واللہ اگر ایمان ہوتا, ہمارا ایمان اس پر ہو جائے کہ ہمارا روزہ اللہ کا فریضہ ہے, تو بغیر اس روزے کو پورا کیے ہوئے ہمیں امن اور چین نہ محسوس ہو, ہمیں خوف لاحق ہو, ہمیں پریشانی ہو کہ یہ ایک روزہ ہم سے رہ گیا ہے, کتنا جلدی ہم اسے پورا کر لیں. تو ایک دن کا روزہ رکھنا, وہ بھی نفل روزہ, فرض روزے کی بات اور چھوڑ دے, بڑی اہمیت ہے اور بڑی فضیلت اس کی ہے. ایک دن کے روزے سے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, صحیح بخاری شریف میں ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھتا ہے, کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بھی اور جہنم کے بھی کتنی دوری کر دیتا ہے جتنی دوری آسمان اور زمین کی ہوا کرتی ہے. یہ کتنی فضیلت ہے صرف ایک روزہ رکھنے کی. چاہے جائے کہ کوئی شخص پورے مہینے کا روزہ, 29 اور 30 دن کا روزہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھ لے تو, لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا مقصود ہو, دکھانا نہ ہو.
رسم کو نہ پورا کرنا ہو. ہمارے یہاں بہت سے لوگ جو روزہ رکھتے ہیں ان کا روزہ رسمی روزہ ہوا کرتا ہے. اسی لیے بہت سے لوگ روزہ رکھے سخت بخار میں مبتلا ہوتے ہیں لیکن روزہ چھوڑنے کو تو روزہ نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ عادت, کہیں ارے روزہ کو ہم چھوڑ دیں. ایک عادت سی بن گئی ہے. جس طریقے سے جو عورت پردہ کرنے کی عادی ہو اسے پردہ چھڑانا چاہو تو وہ پردہ جلدی, اس لیے کو عادی بن گئی. آپ عادی ہو جائیں کہ آپ ننگے جسم بازار میں نہیں نکلتے ہیں. اگر آپ کو نکلنا ہو جائے تو آپ نہیں نکلیں گے. تو یہ کام ثواب کے لیے نہیں ہو رہا بلکہ عادتاً ہو رہا ہے. شرط ہے ساتھیوں کہ اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے روزہ رکھا جائے. تو یہ دوسری شرط ہے روزہ کی قبولیت کی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ کام جو روزے کے ثواب کو برباد کر دیتے ہیں اس سے پرہیز کیا جائے. یہ بڑی اہم چیز ہے. ڈاکٹر کے ہاں آپ گئے, ڈاکٹر نے آپ کو علاج دیا, وہ کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہ علاج استعمال کرو, اور دوسری چیز ہے کہ وقت کی پابندی کے ساتھ استعمال کرو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ فلاں فلاں چیز کے کھانے سے پرہیز کرو. ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ کہا یہ علاج لے جاؤ اور دن میں 3 بار کھانا ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب 2 بار کھائے تو علاج اپنا صحیح عمل صحیح اثر نہیں کرے گا. اور دوسری چیز, تیسری بات کیا ہے کہ وہ چیزیں جو اس علاج کے اثر کو ختم کر دیتی ہیں اس سے پرہیز کرنا ہے. مثال کے طور پر ایک بلڈ پریشر کا مریض ہے, ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے اسے علاج بتایا اور کہا دیکھو تھوڑا نمک سے پرہیز کرنا, تلی ہوئی چیز کھانے سے پرہیز کرنا. لیکن وہ کیا کرتا ہے؟ خوب نمک بھی کھایا جا رہا ہے, خوب تلی ہوئی چیز بھی کھایا جا رہا ہے. تو وہ علاج اس کے لیے مفید ہوگا؟ مفید نہیں ہوگا, نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اس علاج کے اثر کو ختم کر دینے والی جو چیزیں ہیں اس سے وہ پرہیز. اسی طریقے سے ساتھیوں روزہ بندہ ایمان کے طور پر رکھے, احتساب کے طور پر رکھے, اور روزے کے ثواب کو برباد کر دینے والی جو چیزیں ہیں اس سے پرہیز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے بیان فرمایا ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کی ایک حدیث ہے, صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر میں پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہتا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لاتا ہوں, میں ایمان لاتا ہوں, نماز پڑھتا ہوں, روزہ نماز پڑھوں گا, روزہ رکھوں گا, زکوٰۃ دوں گا, تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ میں نماز بھی پڑھوں گا, رمضان کے روزے بھی رکھوں گا, زکوٰۃ بھی دوں گا, تو میرا شمار کن لوگوں میں ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر تم نے ایسا کر لیا, یعنی نماز پڑھ لی, رمضان کے روزے رکھ لیے, اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی, تو تمہارا شمار نبیوں اور صدیقین کے ساتھ اس طریقے سے ہوگا دنیا جنت میں. لیکن بشرطے کہ تم والدین کی نافرمانی نہ کرو. معلوم یہ ہوا کہ والدین کی نافرمانی جو گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ ان اعمال کے ثواب کو برباد کر دیتا ہے. جیسا کہ صحیح مسلم شریف میں اللہ کے رسول نے ارشاد ہو گیا, ہم نے آپ کے سامنے رکھا کہ 5 وقت کی نمازیں اور ایک جمعہ دوسرے جمعہ اور ایک رمضان دوسرے رمضان کے گناہ تک کے گناہوں کا کفارہ ہے, بشرطے کہ انسان بڑے بڑے گناہوں سے, کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتا رہے. اس لیے ساتھیوں اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم میں سے کون ہے, اس سے کون سا بڑا بڑا گناہ ہو رہا ہے. اگر وہ اس بات کا خواہش مند ہے کہ رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ اس سے قبول فرمائے, رمضان کا روزہ اللہ تعالیٰ اس کا قبول فرمائے, اگر وہ یہ خواہش مند ہے تو اسے ان چیزوں سے پرہیز کرنا ہوگا. اگر کسی سے رمضان المبارک کے مہینہ آمد پر سے پہلے گناہ کا کام اور کبیرہ گناہوں کا کام ہو رہا ہے تو اس سے توبہ کر لینا ضروری ہے. یہ ہے مقصد, اور یہاں مجھے اس منزل پہ لا کے آپ کو کھڑا کرنا. اتنی لمبی تمہید جو ہم نے باندھی ہے وہ کس لیے؟ اس منزل پر لا کر کھڑا کرنے کے لیے کہ ہم میں کا ہر شخص آج یہاں بیٹھ کر کے
اپنے گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے کہ آیا وہ کون کون سے گناہ کر رہا ہے، ان گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر وہ خواہش مند ہے کہ رمضان المبارک کا روزہ اس سے قبول کیا جائے، اس کی تراویح قبول کی جائے اور لیلۃ القدر کا قیام اس سے قبول کیا جائے، اگر وہ اپنا محاسبہ نہیں کرتا تو یہ سارے اعمال اس کے کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول نہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے فائدہ نہیں ہوگا، نہیں، اس کا فائدہ ہوگا، اس کا فائدہ ہونے والا ہے، یہ نہیں فائدہ نہیں ہوگا، لیکن جو فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ ساتھیوں، اصل گناہ کیا ہے؟ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کی تعریف کوئی بھائی مجھے سامنے کر سکتا ہے؟ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ جی جی، ارے گناہ کی تعریف نہیں معلوم ہے؟ شرماتے کیوں ہیں؟ بولیے، اگر غلطی ہو تو اس کو صحیح کر دیا جائے گا، شرماتے کیوں ہیں؟ کہ نیند آ رہی ہے لوگوں کو؟ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ ارے بھائی گناہ تو معلوم ہے، شرما کیوں رہے ہیں؟ اللہ کی نافرمانی۔ ہاں بولیے نا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ ہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے تو ہمارے اور آپ کے زندگی گزارنے کا ایک راستہ متعین کر دیا ہے کہ نہیں؟ کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کے اوپر واجب کی ہیں اور کچھ چیزیں ہمارے اور آپ کے اوپر، بولیے، واجب مقابلے کیا ہے؟ حرام کیا ہے نا؟ کچھ چیزیں ہمارے اوپر، کچھ کام ہمارے اوپر واجب کیے ہیں اور کچھ کام ہمارے اوپر حرام کیے۔ واجب کیا کیا ہے؟ نماز پڑھنا واجب ہے، زکات دینا واجب ہے، سچ بولنا واجب ہے، اپنے بھائی کی مدد کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اپنے بھائی کے ساتھ مخلص ہونا کیا ہے؟ واجب ہے، والدین کی اطاعت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے کہ نہیں؟ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ ان تمام کاموں کا کرنا ہمارے اوپر واجب ہے، اگر انہیں چھوڑ دیا جائے تو ہم نے کیا کیا؟ گناہ۔ یہی تو ہے گناہ نا؟ یہی تو ہے، معلوم تو ہے نا؟ اسی طریقے سے کچھ کاموں سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر ہمیں شرک سے منع کیا ہے، چوری سے منع کیا ہے کہ نہیں؟ زنا سے، سود لینے سے منع کیا ہے، مسلمان بھائی کو قتل کرنے سے، والدین کی نافرمانی سے، پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے، جھوٹ بولنے سے، ہے کہ نہیں؟ اس سے منع کیا ہے۔ ان کاموں کا کرنا گناہ ہے۔ بڑی آسان سی چیز ہے کہ جن کاموں کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا ان کو نہ کرنا اور جن کاموں کے کرنے سے منع فرمایا ان کا کرنا یہ گناہ۔ اور گناہ ساتھیوں دو قسم کے ہیں، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ گناہ کیا ہے؟ دو قسم کے ہیں، کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں۔ کچھ گناہ کبیرہ ہیں اور کچھ گناہ صغیرہ ہیں۔ گناہ کبیرہ کون سے ہیں؟ یہ بہت سارے گناہ ہیں، 70 اور اس سے زائد ہیں گناہ کبیرہ۔ مثال کے طور پر ہر وہ کام جس کے کرنے پر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، ایسا شخص مومن نہیں ہے، وہ جہنم میں جائے گا، ہر ایسا کام گناہ کبیرہ ہے۔ مثال کے طور پر فرائض جو ہے ان کا چھوڑنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ چوری کرنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ جھوٹ بولنا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ مسلمان قتل کرنا گناہ کبیرہ۔ کسی کے اوپر اتہام لگانا کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے کہ نہیں؟ اور کچھ کام ایسے ہیں جن سے اللہ نے منع تو فرمایا لیکن یہ نہیں کہا کہ وہ جہنم میں جائے گا، یہ نہیں کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، تو وہ کیا ہوگی؟ گناہ صغیرہ۔ وہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ۔ تو ہر قسم کے گناہ سے توبہ واجب ہے۔ کوئی بھی گناہ انسان سے ہو اس سے توبہ کرنا واجب ہے، اور یہ توبہ اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان کے اوپر فرض کی ہے، چاہے وہ صغائر سے ہو چاہے کبائر سے، یعنی بڑے گناہوں سے ہو جائے، لیکن دونوں میں فرق ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے، بڑے بڑے گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ عبادات سے اس کے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے۔
جیسے نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے نا، روزہ گناہوں کو معاف کرتا، کن گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ صغائر کو، کبائر کو؟ صغائر، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو۔ تبھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم لوگ ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے جس سے تمہیں روکا گیا ہے تو نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے، چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم عزت کی جگہ میں داخل کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا ساتھیوں کہ رمضان المبارک سے پہلے ہمارے اور آپ کے اوپر واجب ہے کہ ہم اور آپ اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ہر شخص اپنا محاسبہ کر سکتا ہے کہ اس سے کون کون سے گناہ ہیں جو بڑے بڑے گناہ اس سے سرزد ہو رہے ہیں۔ آج ہم میں سے شاید کوئی نہ کہہ سکے کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے سنن ترمذی میں، کل بنی آدم خطا، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، ہر انسان سے غلطی ہوتی ہے، حتیٰ کہ نبیوں سے بھی غلطی ہوتی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ نبی اپنی غلطی پر باقی نہیں رہتا۔ نبیوں سے غلطی ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ جیسے سب سے پہلے نبی کون ہے دنیا میں؟ جی آدم علیہ السلام، اس سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ اور سب سے پہلے رسول دنیا میں کون ہے؟ حضرت نوح، ان سے غلطی ہوئی نہیں ہوئی؟ ان کی غلطی کیا تھی؟ ہاں، اپنی اولاد، اللہ نے منع فرمایا تھا کہ ہم سے ظالموں کے لیے دعا نہ کرنا، ظالموں کے نجات کا سوال ہم سے نہ کرنا، لیکن فرق یہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی۔ تو کل بنی آدم خطا، ہر انسان غلطی کرتا ہے، اور سب سے بہترین غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ توبہ گناہوں سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رمضان کے روزے اور تراویح کو قبول کرے تو ہمیں اور آپ کو کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی۔ اس توبہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو بہت بڑی خیر اور بڑی فضیلت رکھی ہے۔ مثال کے طور پر، وقت زیادہ نہیں ہے اس لیے ہم اس کی صرف ایک آدھ فضیلت بیان کرتے ہیں کہ اس لیے کہ ہم میں کا ہر شخص گنہگار ہے اور وہ توبہ کا محتاج ہے، تو اسے توبہ کرنی چاہیے۔ تو اسے کیا حاصل ہوگا؟ ایک چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی، صرف ایک فضیلت بیان کرتا ہوں بس، کہ اللہ تبارک و تعالی اگر بندہ سچے دل سے توبہ کر لے، سچے دل سے توبہ کر لے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ جی کس میں بدل دیتا ہے؟ نیکیوں میں۔ لیکن اس توبہ کے شرائط ہیں جو ابھی آپ کے سامنے میں رکھوں گا، اسی لیے ان باتوں کو مختصر کر دے رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس کے زیادہ محتاج ہیں۔ تو توبہ کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر بندہ صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے نیک گناہوں کو کس میں بدل دیتا ہے؟ نیکیوں بدل دیتا ہے۔ قرآن مجید 19ویں پارے سورہ الفرقان کے آخر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ جو لوگ ایمان، وہ لوگ جنہوں نے گناہوں سے توبہ کیا، ایمان لے آئے اور نیک عمل کیا۔ بغیر نیک عمل کے انسان کی توبہ، کوئی آدمی نماز نہ پڑھے اور توبہ کرتا رہے، انسان جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، چوری کرنا نہ چھوڑے اور چوری سے توبہ کرتا رہے، جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ بولنے سے توبہ کرتا رہے، تو یہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا، جو توبہ کرے وہ کس طریقے سے؟ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو ہم قریب ان کے برائیوں کو، ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیں گے۔ مسند احمد کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مسند بزار میں ایک صحابی ابو طویل شطب الممدود ہے ان کا نام ہے، وہ بڑے بوڑھے ہو گئے تھے، زندگی میں انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں چھوڑا جنہوں نے نہ کیا، لاٹھی لے کر کے، چھڑی لے کر کے کھٹ کھٹ کرتے ہوئے خدمت نبوی میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ہمیں اس شخص کے بارے میں بتائیے جس نے کوئی بھی ایسا گناہ نہیں چھوڑا جسے نہ کیا ہو، خواہ وہ چھوٹا گناہ ہے خواہ وہ بڑا گناہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا؟ آپ نے فرمایا کیا تم ایمان لاتے ہو؟ کہا ایمان کا جہاں تک معاملہ ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اس بات کی گواہی دیتے ہو اور نیک عمل کرو اور اپنے برے عمل کو چھوڑ دو، نیک عمل کرو اور اپنے برے عمل کو چھوڑ دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ان تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو؟ آپ نے فرمایا تمام چھوٹے اور بڑے گناہوں کو۔ چنانچہ آپ کے پاس سے ہٹے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ صحیح مسلم شریف کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو اپنے قریب کرے گا اور اس کے اوپر اپنا دست مبارک رکھے گا اور کہے گا کہ اے اللہ کے بندے یہ بتاؤ فلاں تاریخ کو تم نے فلاں گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ کہے گا ہاں ضرور کیا تھا۔ فلاں تاریخ کو تم نے فلاں گناہ کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اللہ تعالیٰ اس کے چھوٹے گناہوں کو شمار کرے گا، بڑے گناہوں کو نہیں شمار کرے گا۔ وہ سمجھے گا کہ اب تو میں بالکل ڈر گیا، اب تو ہلاک ہو گیا میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، ابھی تو میرے بہت بڑے بڑے گناہ باقی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ اس کا اقرار کروائے گا تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا بندے کیا تیرے سامنے کوئی عذر تھا، کوئی مجبوری تھی؟ کہے گا اے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی مجبوری نہیں تھی، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ اس لیے کہ ساتھیوں اگر کوئی بندہ مجبوری کی بنیاد پر گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرتا اور گناہ لکھتا ہی نہیں۔ مثال کے طور پر کسی شخص کو اس کا کفیل ایک ایسے کمرے میں رکھ دے اور نکلنے کی اجازت نہ دے جس میں لوگ فلمیں دیکھتے ہوں، تو اس کا فلم دیکھنا اس کی مجبوری ہوگی؟ جی جی آنکھ بند کر لے، ہے کہ نہیں؟ آنکھ بند کر لے۔ البتہ کان میں اگر کوئی ایسی باتیں پڑتی ہیں تو یہ اس کی مجبوری ہوگی، اس کی مجبوری نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں؟ فلموں کا دیکھنا اس کی مجبوری کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ بند کر سکتا ہے، کفیل نے مجبور نہیں کیا کہ آنکھ کھولے ہی رکھو۔ اسی طریقے سے اگر کسی شخص کو کوئی شخص اس کے سامنے کسی لڑکی کو پیش کرتا ہے کہ اس کے ساتھ زنا کروں گا قتل کر دوں گا، تو اب یہ زنا کرنا اس کے لیے مجبوری ہو، اس پر اللہ تعالیٰ اسے کوئی گرفت نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے اگر کوئی ایسا گناہ ہو جائے جو بغیر مجبوری جو بغیر کسی اس کے چاہتے ہوئے بلکہ مجبوری سے ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اس کی گرفت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس سے بچنے کی اس کے پاس طاقت نہیں، لیکن گرفت ان عمل پر کرتا ہے جو عمل کرنے کی اس کے پاس استطاعت ہے۔ ساتھیوں اس لیے انسان کو مجبوری میں اگر کوئی کام ہو جائے تو اسے عادت نہیں بنا لینا چاہیے، عادت بنا لینا نہیں چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام چھوٹے چھوٹے گناہوں کو پیش کرے گا اور بڑے بڑے گناہوں کو چھپائے رکھے گا اور پوچھے گا اے اللہ کے بندے کیا تیرے سامنے کوئی عذر تھا، کوئی مجبوری تھی؟ وہ کہے گا اے اللہ تعالیٰ کوئی مجبوری نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اچھا اے اللہ کے بندے جا، ہم نے تیرے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا ہے، تیرے تمام گناہوں کو۔ اب وہ شخص کہے گا اے اللہ تعالیٰ ابھی تو آپ نے میرے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں میں، بہت بڑے بڑے گناہ کا آپ نے شماری نہیں کیا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حق پڑے کہ آپ کے داغ کے دانت بھی ظاہر ہو گئے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت توبہ کی ہے، توبہ کی اتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن ساتھیوں اس توبہ کے کچھ شرائط ہیں جن کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا مشرک اور کافر نہ ہو،
اس لیے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے شرک اور کفر سے توبہ کرے. شرک اور کفر پر باقی رہتے ہوئے اگر کوئی شخص اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرتا. اسی لیے کافر کتنا بھی عمل کر رہے ہیں, کتنی محنت کرتے ہیں, وہ اللہ مسلمان آج اتنی محنت نہیں کرتے جس قدر اس وقت کافر خصوصاً نصارہ اپنے مذہب کو پھیلانے کے لیے محنت کر رہے ہیں. بڑے کم مسلمان ہیں, شاید ایک تو ہو جو اتنی محنت کر رہے ہوں. اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں. کون ایسا مسلمان ہے؟ امریکہ کا صدر کارٹر اس وقت اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے. مجھے بتائیے کہ مسلمانوں کا کون سا ایسا بادشاہ ہے جو افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں جا کر کے اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے؟ لیکن امریکہ کا صدر ہے وہ, اس کے باوجود کیا ہے, افریقہ میں جاتا ہے اور کس کی تبلیغ کر رہا ہے؟ اپنے مذہب کی تبلیغ کر رہا ہے. ایک پرچہ نکلتا ہے میگزین عربی میں جس کا نام ہے الاسرہ. الاسرہ اور عورتوں کے لیے بڑا بہترین پرچہ ہے. الحمدللہ نہ اس میں کوئی تصویر ہے نہ کوئی اور چیز, کچھ نہیں ہے, بالکل صاف ستھرا ہے. اس میں اس کے اندر ایک واقعہ ہم نے پڑھا, ذرا اس کو پر غور کیجئے کہ کس قدر وہ لوگ محنت کر رہے ہیں. اور ہمارے لیے باعث عبرت ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے دین کے لیے کیا کیا ہے, ہم نے اپنے دین کے لیے کیا پیش کیا, ہم نے کیا محنت کی, کیا مدد کی ہے دین کے لیے. ہم سے تو یہاں تک نہیں ہو پاتا ہے کہ ایک مسلمان ہمارے پڑوس میں جو رہتا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا تو ہم تو اس سے یہاں تک نہیں کہہ سکتے ارے بھائی نماز پڑھو, چل کے نماز پڑھو. سامنے سے جا رہے ہیں, دکان پر بیٹھا ہوا ہے, لیکن اسے نہیں کہتے. ہم سے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے سامنے ایک مسلمان بھائی فلمیں دیکھ رہا ہے, ہم اس سے منع کرتے فلمیں دیکھنے سے. بلکہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو فلمیں دیکھنے سے اپنے آپ کو بچائے ہوئے. یہ فلمیں دیکھنا گناہ کام نہیں. کیا ہم چاہتے ہیں کہ فلمیں بھی دیکھیں اور ہمارا رمضان کا روزہ بھی قبول ہو؟ واللہ یہ بہت بڑی برائی ہے, بہت بڑی برائی ہے جو مسلمانوں کے اندر اس وقت پائی جا رہی ہے. دوسری قوموں میں بھی ہم نہیں کہتے, لیکن مسلمان کیا ہے, یہ چیز ناجائز اور حرام ہے اور اس کا ارتکاب مسلمان کر رہا ہے. اور بات صرف اب تو فلموں کی نہیں رہ گئی ہے, اب تو نوجوان ایسے بدبخت ہمارے ہو گئے ہیں کہ ڈش کے اندر ایسی ایسی تصویریں دیکھتے ہیں جو تصویر دیکھنا کسی بھی صورت میں جائز نہیں. حتیٰ کی بات اب یہاں تک سیکس اور جنسی فلموں تک پہنچ گئی ہے کہ نوجوان بڑی خوشی سے جا کر کے اسے دیکھ رہا ہے. نماز پڑھنے کی اسے پرواہ نہیں ہوگی, لیکن یہ فلمیں دیکھنا اس کے ہاں چھوڑے گا. اور بہانہ کیا بناتے ہیں کہ خبریں دیکھنے کے لیے ہم ڈش لگائے ہوئے ہیں. کیا بہانہ بناتے ہیں؟ خبریں دیکھنے کے لیے ہم ڈش لگائے ہیں. لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں جو صرف خبریں دیکھنے کے لیے اس کا استعمال کرتے ہیں. آیا یہ شریعت میں جائز ہے؟ یہ فلمیں, یہ ڈرامے, یہ چیزیں ہمارے سامنے جو پیش کی جا رہی ہیں, یہ کم سے کم ایک مسلمان کے لیے کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جائز نہیں قرار دیا. اس لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان جو اپنے دین کا حریص ہو. واللہ بات لمبی ہو جائے کہ ورنہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا کہ یہ فلمیں آج کل مسلمان نوجوانوں کی صحت کے لیے جس قدر نقصان دہ ہیں وہ کسی ڈاکٹر سے جا کر کے پوچھیے. آج کتنے ایسے مسلمان ہیں, کتنے ایسے مسلمان نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی صحت کو صرف فلمیں دیکھ کر کے, خاص طور پر جنسی صحت کو, جنسی قوت کو صرف فلمیں دیکھ کر کے برباد کیا ہوا. سوچنے کی بات تو میں عرض کر رہا تھا, بات دوسری طرف سے نکل گئی. میں آپ کے سامنے جو بات کہنا چاہتا تھا, ہاں اس واقعے کی طرف میں اشارہ کر رہا تھا کہ اس کے اندر ہم نے ایک واقعہ پڑھا. ریاض کا ایک نوجوان چھٹی کے دنوں میں کہاں کا سفر کرتا ہے؟ افریقہ. کس لیے جا رہا ہے؟ دین کی تبلیغ کے لیے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھیوں ابھی یہاں بڑی خیر رکھی ہے کہ جہاں بہت سے لوگ اس گرمی کی چھٹیوں کو غلط کام کے اندر استعمال کرتے ہیں, وہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو خالص دین کے لیے اپنی خدمات کو پیش کر رہے ہیں. بڑے آرام کی زندگی ان کی یہاں بسر ہوتی ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ جس قدر آرام کی زندگی یہاں بسر کرتے ہیں, ان کی گاڑیاں ایئر کنڈیشن, ان کے گھر ایئر کنڈیشن, بہتے ایئر کنڈیشن, لیکن گرمی اور پریشانی کیوں برداشت کرتے ہیں جا کر کے؟ صرف اللہ کے لیے. اللہ قبول کرے ان کی خدمات.
ہمیں اور آپ کو کہ بیٹھ کر کے صرف ان پر اعتراضات کرتے رہتے ہیں. کوئی بھی ہماری ایسی مجلس نہیں ہوگی جس کے اندر سعودیوں کی برائی نہ ہوتی ہو عمومی طور پر، لیکن ان کی خوبیاں بھی بیان کریں ہم اور آپ کہ ان میں ایک خوبیاں بھی ہیں. تو وہ نوجوان سفر کرتا ہے اور راستے میں سوچتا ہے کہ شاید مجھ سے بہتر عمل کوئی اور نہ کرے. کیوں؟ اس لیے کہ بچوں کو چھوڑ کر کے، بیوی کو چھوڑ کر کے، چھٹی ملتی ہے آرام کرنے کے لیے، وہ سارا چھوڑ کر کہاں جا رہا ہے؟ افریقہ کے تپتے ہوئے صحرا میں، وہ بھی گرمی کے موسم میں. گرمی کے موسم میں وہ خود بیان کرتا ہے کہ میں وہاں پر پہنچا، ہوٹل میں رکا. ہوٹل میں رکنے کے بعد جن لوگوں سے معاملہ طے تھا وہ آئے، نہایا دھویا اور کپڑا پہنا اور باہر نکلا. باہر نکلتا ہوں تو کیا دیکھتا ہوں کہ 4 6 8 10 عورتیں جا رہی ہیں. اور ظاہر بات عمومی طور پر افریقہ کے لوگ کیا ہیں؟ کالے ہیں. کہا اس میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک عورت بہت ہی گوری اور چٹی سی ہے. یہ معلوم ہوتی ہی نہیں کہ یہ افریقن ہے، لیکن جس طریقے سے ان افریقن عورتوں کا کپڑا ہے ویسے ہی کپڑا اس نے بھی پہنا ہے. جس طریقے سے افریقن عورتوں نے اپنے سر کے اوپر پانی لینے کے لیے برتن رکھا ہے، دور جا رہی پانی لینے کے لیے، وہی کام وہ بھی کر رہی ہے. ہم نے لوگوں سے پوچھا کہ آخر یہ کیا کر رہی ہے، یہ کس لیے آئی ہوئی ہے، اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا کہ یہ کسی یورپی ملک بتایا تھا وہاں کے رہنے والی ہے اور یہ ڈگری کے لحاظ سے ہائی ڈگری لیے ہوئے، ڈاکٹریٹ وغیرہ کی ڈگری لیے ہوئے، لیکن وہ یہاں آئی ہے، انہی عورتوں کے ساتھ رہتی ہے، انہی کے ساتھ سوتی ہے، انہی کے ساتھ جو کام یہ کرتی ہے وہ کرتی ہے، اور انہی کے بیچ میں رہ کر کے اپنے دین کی تبلیغ کر رہی ہے. انہی کے بیچ میں رہ کر کے یہ اپنے دین کی تبلیغ کر رہی ہے. سوچیں کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم مرد ہیں نا، اپنے کو مرد کہہ رہے ہیں نا، دین نے کیا کیا، ہم نے اپنے کیا پیش کیا؟ تو وہ شخص کہتا ہے گویا یہ میرے منہ پر اللہ کی طرف سے تماچا لگنا تھا کہ ہم نے کیا پیش کیا ہے. اس قدر دیکھیے کتنے دنوں سے، اور وہاں بڑی نوکری چھوڑ کر کے آئی ہے، وہ بھی نہیں کہ معمولی چیز. ساتھیوں کس قدر وہ لوگ محنت کر رہے ہیں، لیکن آیا خلاصہ یہ کہ ان کی محنت کسی کام کی ہے؟ اللہ کا نزدیک مقبول ہے؟ کوئی مقبول ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ شرک اور کفر کے اوپر. تو اللہ تبارک و تعالی توبہ مشرک کی قبول نہیں کرتا، کافر کی توبہ قبول نہیں کرتا. اس لیے ہمارے وہ بھائی جن سے شرک اور کفر ہو رہا ہو، سب سے پہلے اسے چھوڑنا چاہیے. اسی لیے ساتھیوں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اس وقت ہم سب سے زیادہ جو محتاج ہیں وہ اس بات کے محتاج ہیں کہ شرک اور کفر کے بارے میں معلوم کریں کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، کفر کیا ہے اور اسلام کیا ہے، شرک اکبر کیا ہے اور شرک اصغر کیا ہے، کفر اکبر کیا ہے اور کفر اصغر کیا ہے. بہت سے کام ہم کرتے ہیں شرک کے، لیکن ہمیں اس کا احساس نہیں ہے. تو ضروری ہے کہ ہم اور آپ یہ سیکھیں، ہم اور آپ معلوم کریں، ہم آپ پڑھیں کہ ہاں بھائی شرک کیا ہے. کیوں؟ اس لیے خدا نہ خواستہ ہم نے شرک کیا تو ہمارا سارا کا سارا عمل رائے گا اور برباد چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ. اللہ تعالیٰ ان کی توبہ نہیں قبول کرتا جو حالت کفر میں مر جاتے ہیں. اولئک اعتدنا لهم رزقا عذابا الیما. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں شرح السنہ کے اندر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص یہ جانتا ہے کہ میں اس کے اوپر قدرت رکھنے والا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہوں اور اس پر اس کی گرفت بھی کر سکتا ہوں، تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا. تو یہ پہلی شرط ہے توبہ قبول ہونے کی. دوسری شرط یہ ہے کہ توبہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کیا جائے، دنیا کا کوئی مقصد اس کے پیچھے نہ ہو. مثال کے طور پر ایک حافظ جی ہیں، نماز پڑھنے بڑے کوتا ہیں، داڑھی کٹاتے ہیں چھلاتے ہیں، ان کا پیجامہ اور تہبند رکھنے سے نیچے رہا کرتا ہے، لیکن ایک مسجد میں امامت مل گئی تو اب کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے کہ نہیں؟ اگر اس کام کے لیے وہ داڑھی چلانا چھوڑتے ہیں،
اپنے تہبند اور پینٹ کو پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کرتے ہیں تو گویا اللہ کے لیے انہوں نے ایسا نہیں کیا. اسی پر قیاس کر لیں بہت سے لوگوں، بہت سے بھائیوں. مثال کے طور پر ایک شخص ہے فلمیں دیکھنے کا عادی ہے، لیکن دیکھتے 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 اس کی طبیعت بھر گئی ہے اور اب فلمیں دیکھنا چھوڑ دے رہا ہے. تو کیا مطلب اس پر اس کو ثواب ملے گا؟ یہ توبہ قبول ہوگی؟ نہیں ہوگی. یہ ہونا چاہیے دل کے اندر کڑھن ہو کہ اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ ہماری اس پر گرفت کرے گا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر سزا دے گا. اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی گناہ چھوڑ دیا جائے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے کوئی گناہ چھوڑا جائے اور توبہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ کو قبول کرتا ہے. جیسا کہ مسلم شریف اور بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گناہ کا کام کرتا ہے، پھر کہتا اے اللہ تعالیٰ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دی. کچھ دنوں کے بعد پھر اس سے کوئی گناہ ہوتا ہے اور پھر اللہ سے کہتا ہے اللہ ہم سے گناہ ہو گیا معاف کر دیجیے. اسی طریقے سے کئی بار گناہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور آخر فرماتا اے اللہ کے بندے، اے میرے بندے، جب تجھ سے کوئی بھی عمل ہوتا ہے اور تو توبہ کرتا ہے میں تیری توبہ کو قبول کروں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ توبہ کے لیے ساتھیوں دوسری شرط یہ ہے کہ بندہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے اس گناہ کو چھوڑ رہا ہے، کسی دنیا کے فائدے کے لیے وہ گناہ کو چھوڑ نہیں رہا ہے. بہت سے لوگ بہت سے ملکوں والے یہاں آئیں گے، دیکھیں گے اگر ان کا کفیل کیا ہے متوع ہے تو وہ داڑھی رکھنا چھیلنا چھوڑ دیں گے، داڑھی بڑھا دیں گے، اور جب ایئرپورٹ پر پہنچیں گے تو کیا کرتے ہیں، ہے نا؟ بتائیے. کٹوا دیتے ہیں، چھلوا دیتے صرف کٹواتے نہیں. تو بتائیے ایسے لوگ کیا ہیں، اللہ کے لیے چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں. ہاں تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرے، فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے، داڑھی چھلانے سے توبہ کرے، اس لیے کہ سارے کے سارے گناہ ہیں کوئی بھی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی چھیلنے کو حرام قرار دیا ہے. اسلام کے اندر داڑھی رکھنا واجب ہے. زیادہ چھیلنے والے اگر اس کو نہ دیکھا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء داڑھی رکھتے تھے اور داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد کوئی بھی انسان کسی گناہ سے توبہ کرنا چاہتا ہے، وہ بڑا گناہ ہے یا چھوٹا گناہ ہے، تو کس کے لیے توبہ کرے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اس کے لیے کیا جائے، کسی دوسرے کو راضی کرنے کے لیے نہ کیا جائے. اور تیسری شرط کیا ہے کہ گناہ کرنے والا اپنے گناہ پر شرمندہ بھی ہو. اپنے گناہ پر اسے شرمندگی ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے؟ یعنی گناہ کا کام تو ہو گیا، اس لیے کہ انسان کی فطرت میں غلطی لکھی ہوئی ہے. کوئی ایسا آدمی نہیں جو کہ ہم سے گناہ نہیں ہوتا، چاہے مولوی صاحب ہے یا جاہل صاحب ہے، چاہے عالم صاحب ہے یا کوئی بھی ہے، ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے اور ہر ایک پر توبہ واجب ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اپنی توبہ کے اوپر انسان شرمندہ ہو کہ ہم سے یہ غلطی کام ہو گیا. اگر شرمندہ نہیں ہے تو اگر یہ گناہ کا کام چھوڑ دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کی نیکیوں کو گناہوں میں بدلے گا. ساتھیوں ایک آدمی تقریباً 90 سال، میں مثال دے رہا ہوں کس طریقے سے انسان شرمندہ ہوتا ہے. 90 سال کا تھا، اس کی ملاقات مجھ سے ہوئی تو وہ اپنی ماضی کو ذکر کر کے کہتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ مجھ سے تو نہیں ہو سمجھ میں آ رہا ہے جسے اللہ نے جو اللہ معاف نہ کرے. البتہ ایک گناہ ہم سے ہو گیا، پتہ نہیں اللہ اسے معاف کرتا ہے کہ نہیں. یہ ہے احساس گناہ کا، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا خوف. وہ گناہ کیا تھا؟ وہ گناہ یہ تھا کہ کہا کہ میں ابھی چھوٹی عمر کا تھا. دیکھیے ابھی وہ بلوغت کے قریب شاید پہنچا ہو، لیکن پھر بھی اس گناہ کا کتنا احساس ہے کہ مجھے کتے نے کاٹ لیا. کیا تھا؟ کتے نے کاٹ لیا. تو میرے والد مجھے ایک وید کے پاس لے کر کے گئے، اس لیے کہ وہ دوائیں بھی دیتا تھا اور جھاڑ پھونک بھی کیا کرتا تھا. تو اس نے کیا کہا مجھ سے کہ دیکھو یہ پیپل کا جو درخت ہے
اسے تم 7 چکر لگاؤ، ظاہر بات ہے کیا ہے؟ شرک ہے نا، یہ گناہ کا کام ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ طواف کرنا صرف ایک گھر کا جائز ہے، بس بیت اللہ شریف کا. اس کا کسی بھی جگہ کا طواف جائز نہیں بلکہ شرک ہوگا. چاہے کسی قبر کا طواف ہو، چاہے کسی درخت کا طواف ہو، چاہے کسی مزار کا طواف ہو. اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص گاڑی لے کر کے اس شہر کا 3 چکر لگائے تو وہ شرک کر رہا ہے. جی طواف تو کر رہا ہے نا، طواف کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے تو شرک ہو گیا نہیں. اس لیے کہ یہ جو کر رہا ہے وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے نہیں کر رہا ہے، وہ صرف کیا ہے؟ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے. لیکن جو قبروں کا طواف کرتے ہیں، درخت کا طواف کرتے ہیں، وہ کسی کو راضی کرنے کے لیے ایسا کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو بطور عبادت کسی کو راضی کرنے کے لیے اگر کوئی شخص کسی طواف کرتا ہے تو یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے. تو کہا کہ وہ ہم نے کر لیا. میرے والد نے کہا کہ گھومتے رہو لیکن الحمدللہ تم پڑھتے رہنا. یعنی شرک کیا کلمات جو شکایت وہ نہ کہنا، گھومنا ضرور لیکن الحمدللہ سورہ فاتحہ تم پڑھتے رہنا. لیکن اس گناہ کا اثر اس بوڑھے کے اوپر کیا تھا؟ 90 سال کے بعد بھی جب ہم سے اس نے یہ بتایا ہے تو اس کی آنکھ سے آنسو آ گئے. یہ ہے شرمندہ ہونا، کہ اپنے گناہ کے اوپر انسان شرمندہ ہو. جس طریقے سے وہ عورت جو اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہے اور کہتی ہے اے اللہ کے رسول سے ہم سے زنا ہو گیا، مجھے پاک کیجیے، آپ اپنا چہرہ پھیر لیتے ہیں. 4 بار اس نے کہا آپ مجھے ایسے ہی واپس کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے معاذ اسلمی کو واپس کیا ہے. اے اللہ کے رسول میں زنا سے حاملہ ہوں. آپ نے اس کے ولی کو، اس کے سرپرست کو بلایا اور کہا کہ لے جاؤ اور اس کے ساتھ بھلائی کا سلوک کرنا یہاں تک کہ اس بچہ پیدا ہو جائے. بچہ پیدا ہوا اور فوراً اللہ کے رسول کی خدمت میں آتی ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، یہ دیکھیے بچہ پیدا ہو گیا. آپ نے اسے پھر واپس کر دیا. یہ ہے دیکھیے احساس کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ ہو. اگر یہ احساس گناہ کا پایا گیا اور اس پر ہم نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ ہماری نیک برائیوں کو، ہمارے گناہوں کو نیکیوں بدل دے گا. إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. بغیر اس کے ساتھیوں کسی کا توبہ اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ نے اسے واپس کر دیا، کہا کہ لے جاؤ، ابھی بچہ دودھ پینے کی عمر میں ہے، اگر ابھی تمہارے اوپر حد قائم کر دی گئی تو بچے کی پرورش کون کرے گا؟ چنانچہ لے کر کے گئی، لیکن ابھی تک دل کے اندر جو جلن ہے، دل میں جو کڑھن ہے، دل میں جو تکلیف ہے، وہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا. چنانچہ تھوڑا ہی دن گزرے تھے، دیکھیے کم سے کم 9 مہینہ گزرے ہوں گے، نہیں گزرے ہوں گے، 10 مہینہ 11 12 13 15 مہینہ گزرے ہوں گے، لیکن وہ جو غلطی ہو گئی تھی اس کا احساس ابھی تک باقی ہے اس عورت کے دل میں، ابھی تک احساس ہے. کچھ اور دن کا ہو گیا تو بچے کے ہاتھ میں روٹی پکڑا کر آتی کہ اللہ کے رسول دیکھیے اب یہ روٹی کھانے لگا، اب مجھے آپ رجب کر دیجیے، میرے اوپر اللہ کیا قائم کیجیے. یعنی 15 مہینے گزر جانے کے بعد، 20 مہینے گزر جانے کے باوجود بھی اپنے اس عمل کے اوپر شرمندگی ہے. ساتھیوں یہ شرط ہے توبہ کے قبول ہونے کے لیے، ورنہ توبہ تو ہر آدمی کرتا ہے، ہر آدمی استغفر اللہ پڑھتا ہے، لیکن یہ توبہ اللہ تعالیٰ کے لیے مقبول نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ انسان توبہ جب کرے تو اس کے اوپر شرمندہ بھی ہو. اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود نے بیان فرمایا، ایک مومن کے سامنے سے جب گناہ ہوتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ گویا وہ پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے، اس کے اوپر پہاڑ گرنے والا ہے. اور ایک منافق جب گناہ کا کام کرتا ہے تو اس کی مثال ایسی ہوتی ہے کہ اس کی ناک کے اوپر مکھی بیٹھی اور اس نے اسے ہرا دیا. یعنی اسے اپنے کیے پر کوئی خوف اور شرمندگی نہیں ہوتی ہے. تو تیسری شرط یہ ہے توبہ کے لیے کہ توبہ کرنے والا، توبہ پر انسان کیا ہو؟ شرمندہ ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے ساتھیوں کہ توبہ کا وقت ختم نہ ہو گیا. توبہ کے لیے ایک وقت متعین ہے، اس کے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تب تو اس کی توبہ قبول کی جائے گی، لیکن وہ وقت آ گیا تو توبہ قبول نہیں کی جائے گی.
وہ وقت دو قسم کا ہے، ایک تو عام لوگوں کے لیے ہے اور ایک ہر انسان کے ساتھ خاص ہے۔ ہر انسان کے ساتھ خاص جو وقت ہے وہ کیا ہے کہ جب انسان کے اوپر موت کی کیفیت طاری ہو جائے، تو اب جو ہے اللہ تعالیٰ وہ توبہ قبول کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تو ہر کافر توبہ کرتا ہے۔ توبہ اس وقت کرے انسان کہ جب اس کے اندر برائی کرنے کی طاقت ہو، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے جوانی کے اندر توبہ کیا ہے؟ یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری، جوانی میں توبہ کرنا یہ پیغمبروں کا شیوا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بوڑھا ہو جانے کے بعد تو بھیڑیا بھی بکری کے قتل سے توبہ کر لیتا ہے، اس لیے کہ اس کے بعد بکری قتل کرنے کی طاقت ہی نہیں۔ تو کوئی آدمی زنا سے توبہ کرے، فلمیں دیکھنے سے توبہ کرے، جبکہ جوانی کی حالت میں شہوت اس کے اوپر زور پر ہے، یہ نہیں کہ جب بوڑھا ہو گیا اور نابینا ہو گیا تب فلمیں دیکھنے سے توبہ کر رہا۔ اب کیا فائدہ توبہ کرنے سے؟ تو توبہ ایسے وقت میں کرے کہ انسان کے اندر گناہ کرنے کی سکت اور نیک عمل کرنے کی سکت موجود ہو۔ جب تو گناہ کرنے کی سکت موجود نہیں، نیک کرنے کی سکت موجود نہیں، تو اللہ وہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ لیکن اللہ کی پھر بھی مہربانی ہے کہ جب تک انسان کی روح گلے تک نہ پہنچ جائے، اگر انسان صدق دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ یہ مہربانی ہے، چاہے بوڑھا ہے چاہے جوان ہے۔ اور عام لوگوں کے ساتھ یہ ہے کہ جب سورج مشرق کے بجائے کہاں سے طلوع ہو جائے؟ مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اگر مغرب سے سورج طلوع ہو گیا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ اور توبہ کے لیے ساتھیوں 5ویں شرط ہے جو بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے۔ اگر کسی کا حق لیا ہے، کسی کے اوپر ظلم کیا ہے، تو وہ حق واپس کرے، اس کے بعد توبہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، دکان پہ کام کرتا ہے، اسے احساس ہوا کہ ہم چوری کرتے تھے، ہم چوری کرتے تھے، اب چوری سے توبہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہے کہ چوری کا مال وہ واپس کرے۔ ہم سے کئی بار کئی لوگوں نے سوال کیا کہ ہم سے یہ غلطی ہوا کرتی تھی کہ دکان پہ رہتا تھا، اب اگر کفیل کو بتاتے ہیں تو کفیل ناراض ہو جائے گا، اور صحیح بات ہے، ناراض ہوگا۔ اگر وہ اللہ کا نیک بندہ نہیں ہے، احساس سے نہیں ہے، تو وہ ضرور ناراض ہوگا۔ تو کیا ہماری یہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف کرے گا؟ وہ مال اسے واپس کرنا ہے یا اس سے معافی مانگنی ہے کہ ہاں بھائی ہم نے تمہاری اتنی چوری کی ہے دکان سے یا فلاں جگہ سے، اگر آپ معاف کر دیں تو بڑی مہربانی، ورنہ کتنا بنتا ہے آپ ہم سے لے لیں۔ ضروری ہے کہ اگر لوگوں کا حق ہے تو ان کا حق واپس کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ حق واپس نہیں کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ حق دلوائے گا۔ اسی لیے اللہ کا رسول فرمان ہے کہ گناہ 3 قسم کے ہیں، گناہ 3 قسم کے ہیں۔ ایک گناہ وہ ہے جو بندے کے اور اللہ کے بیچ میں ہے، بندے کے اور اللہ کے بیچ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اگر بندہ توبہ کرے اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ دوسرا گناہ وہ یہ ہے کہ بندے کا اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اپنے نفس کے اوپر ظلم کرنا ہے، اس کے لیے بھی بندہ اللہ سے توبہ کرے اللہ اسے معاف کر دے گا۔ تیسرا یہ ہے گناہ بندوں کے بیچ میں ہے، یہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود نہ معاف کر دے، ورنہ اللہ معاف کرنے والا نہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمارے اوپر اگر کسی کا حق ہے، اسی طریقے سے اگر ہم نے کسی کو گالی دے دی ہے، ہم اسے معمولی سمجھتے ہیں ساتھیوں، ایک مسلمان کو گالی دینا کیا ہے؟ یہ گناہ ہے۔ ضروری ہے کہ جسے ہم نے گالی دی ہے وہ ہمیں معاف کرے، ورنہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ گالی دینے سے قبول نہیں کرے۔ اگر کسی کو ہم نے ایک تھپڑ مار دیا ہے، کسی کو ہم نے برا بھلا کہا ہے، تو جب تک اس سے نہ معافی مانگ لے، حتیٰ کہ علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی کی ہم نے غیبت کی ہے، پیٹھ پیچھے اس کی برائی کی ہے، تو اس کے لیے بھی اس سے معافی مانگنا ضروری ہے۔
جب تک وہ نہیں معاف کرے گا تب تک اللہ تعالیٰ ہمارے اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ تو ساتھیو اختصار کے ساتھ یہ تھا توبہ کا معاملہ۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ توبہ کے جو شرائط ہیں اسے ہم پورا کریں، کہ اس لیے کہ یہ شرطیں جب تک پوری نہیں ہوگی اس وقت اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی توبہ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کی آمد سے پہلے ہر قسم کے گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کی آمد کو ہمارے اور آپ کے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے اندر ہمارے اور آپ کے نیکیوں کو قبول فرمائے، ہمارے روزے کو قبول فرمائے، ہماری تراویح کو قبول فرمائے، ہمارے صدقہ اور خیرات کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ہم میں سے جو لوگ محتاج ہو اللہ تعالیٰ ان کی محتاجی کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سے جو ضرورت مند ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ضرورت کو پوری کرے۔ اس مبارک مہینے کی ختم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر شخص کو اسی طریقے سے بنا دے جس طریقے سے گویا اس کی ماں نے اسے بھی گناہوں سے جنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا یہاں پر اکٹھا ہونا قبول کرے۔ یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اور آپ کی تمام جائز ضروریات کو پوری فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔